نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة مباركة وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. درود السلام الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله وأدركني يا رسول الله وأغثني يا حبيب الله. ماشاء اللہ نعت خان حضرات دی نعت خانی سن بیٹھو دلی کو منور کر بیٹھو سوز و گداز حاصل کر بیٹھو. میں ناچیز بیمار آدمیاں میں چند منٹ واسطے حاضر خدمت تھیا برکت دی رات کچھ برکت دا حصہ گھرن واسطے میں حاضر تھیا بیٹھا. یہ بڑی رحمت دی رات ہے لیکن اللہ تعالی مبارک رات فرما دے تو ضرور مبارک رات. انا انزلناہ بے شک اساں ہوں قرآن کو نازل کیتے فی لیلۃ مبارکہ بابرکت رات بیتے جیڑی رات کو بابرکت خود بناوے تے اعلان برکت خود فرماوے. سبحان اللہ. ہی رات کو بابرکت خود بناوے تے اعلان برکت بھی خود فرماوے کہ یقین کر گھنو اے برکتیں والی رات سورج غروب کنو جو این رات دی برکت شروع تھی دیئے صبح صادق تک برکت ہی برکت. اے قرآن مجید اللہ تعالیٰ آسمان بلکہ بیت العزت کے اندر نازل فرمایا لوح محفوظ کنو تے این واسطے فرمائن انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ اساں قرآن مجید کو نازل کیتے سے بابرکت رات وچ. علماء ظواہر میرے خیال بیٹھے ہو سے ان کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اتنا جمع دا صیغہ فرمے دے اساں نازل کیتے سے ربا ہی دا ایک آنکھیں ہاں میں نازل کیتے ہیں دا ایک کی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہو کفوا احد بے شک احد تا احد ولا احد دا شان بیان کر کہ میں نازل کیتے ہیں تم فرمی دی اساں نازل کیتے اساں بد کے تو شامل کیتے. خدا ایک جب ایک کیتے بے شک ایک تو فرماوے ہاں انا انزلتہ میں قرآن نازل کیتے اللہ فرمی دی انا انزلناہ بے شک اساں نازل کیتے. جنہیں کتابہ پڑھیں دن مدرسین حضرات انہیں پتہ ہے یہ جواب دیں دن کہ اللہ تعالیٰ عظیم و شان خدا ہے محتم بشان خدا ہے شانے والا خدا ہے اپنے واسطے جمع دے استعمال صیغے استعمال کرے تا ان کو ٹھان دیئے جو یہ شان ہوگا جو ہے. یہ ظواہر جنہیں پڑھنے والے علماء ہیں وہ یہ خدا ہے. اللہ تعالیٰ عظیم و شان خدا ہے اور بڑی عظمت والا خدا ہے بڑی شانے والا خدا ہے. اپنے آپ کو جمع دا صیغہ استعمال کرے تا کر سکتے اساں نازل کیتے تھے او اساں آکھ سکتے
اساں نہیں سے آگ سکتے اوہو اساں آگ سکتے اپنے آپ کو ایک بھی ہے اساں بھی آکھی بیٹھے اے مجھے شان دے دلالت پچھن دیئے جو اندے شانے والا کوئی کریں جیرے شانے والا خدا سبحان اللہ سبحان اللہ یہ علماء ظواہر کہتے ہیں اولیاء اللہ فرمیدیں انہیں دا رہا اپنا ہے تو سارا رہا اپنا ہے سبحان اللہ وہ فرمیدیں اساں تے کو رسول کیوں فرمائے وہ فرمیدیں کہ جمع دے صلہ دے اندر کثرت ہوں دی اور اتھا کثرت مراد ہے وہ کیا کثرت مراد ہے اللہ دی ذات وحدت ہے ان دے کل صفات ہے کثرت علیم بھی وہ ہے خبیر بھی وہ ہے قادر بھی وہ ہے قدیر بھی وہ ہے رحمان بھی وہ ہے رحیم بھی وہ ہے غفار بھی وہ ہے غفور بھی وہ ہے علیم بھی وہ ہے سارے صفات کثرت ہے اللہ فرمے دے قرآن جو نازل کی تو سے میں نازل کتاب میرے کل صفات و اسمائی نازل کتاب ہیمت جمع دا صیغہ استعمال کیتے سے جو میں کنوں آئے میرے صفات کنوں آئے میرے اسماء کنوں آئے سبحان اللہ یہ اولیاء اللہ فرمائے لہذا بیت العزت دے اندر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید نازل فرمایا اتھوں والا تھوڑا تھوڑا حکمت الہیہ دے مطابق جبریل السلام خنم دے رہے 23 سال دے اندر قرآن مجید دی تکمیل ہو چکی یہی رات بیت العزت دے اندر قرآن مجید نازل تھیا لوح محفوظ کنوں این واسطے فرمے دے انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ برکتیں والی رات اس قرآن کو نازل کیتے سے اور واقعی برکتیں والی رات ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن کو بیت العزت نازل کیتے سے ہی رات تے آپ خود ہی رات ہی آسمان دنیا دے اتے جلوہ فیگن خود تھی میں سبحان اللہ ہی رات آسمانی دنیا دے اتے اللہ تعالیٰ جلوہ گر تھی جلوہ گری ہوندی شان دے مطابق ہے یعنی کیفیت سانی سے رسا سکتے نزول ہوندے جسم دا اترن ہوندے جسم دا جسم کنو پاک ہے جسم لطیف کنو پاک ہے جسم کشیف کنو پاک ہے نزول تا ہوندے جڑا اتے کنو تلے آوے وہ امداتا ہے لیکن اپنی شان دے مطابق جلوہ گر ہے اساں دی کیفیت نہیں سے بیان کر سکتے جو کیویں آیا یا دیکھن والے اسے جو کیویں امدے اساں ایمان رکھیں جو واقعی امدے اساں دیکھن والے نہیں دیکھن والے حضرات اولیاء اللہ ہیں انبیاء علیہ السلام ہیں اسا ایمان رکھیں گے کہ واقعی آسمان دنیا دے اندر جلوہ گر ہوں دے جلوہ فگن ہوں دے اسے اللہ سے آسمان دنیا دوتے جلوہ گر تھی تے کچھ فرمیدہ رہا وہ چوپ نہیں ہوتا فرمیدے وہ کیا فرمیدے اے میرے بندے کوئی ہے تو ثابت ہوں آج دی رات گناہ دی بخشش منگن والا دے کو بخش دے ہاں ہے تو ثابت ہوں کوئی میں کہوں بخشش منگن والا جن دے سارے گناہ جو بخش دے ہاں اللہ فرمے دے منگن والا بان میں تو دیوان والا ہاں تو ہی تو منگن والا بان لہذا کوئی ہے بخشش منگن والا اپنے گناہ کو یاد کر دے اندر گریبان چھاتی پاتے اندر اپنے زندگی کا احاطہ کرتے اپنے کل کتے گناہ کو یاد کرتے اپنے گناہ دے انبار کو یاد کرتے کوئی ہے میں کو بخشش منگن والا وہ بخشش منگے آج میری رحمت جو شہتے ہیں میں ان کو بخش لے سکتا جیرے بخشش منگن والے ہوں دیں یہی رات وہ عاجزی کریں دیں زاری کریں دیں سجدے میں گرویں دیں رون دے پہ ہوں دیں اور دھاڑ پہ کریں دے ہوں دیں ربا تو بخش تو نہ بخشے سی تا کون بخشے سی تو نہ کرم فرمے سی تا کون کرم فرمے سی ربا اساں کتے گناہ دا اقرار کریں دوں
مہربانی کر بخش دے اللہ فرمین دے تو بخشش منگدا تے میں بخشش کرم دا لہذا کوئی ہے بخشش منگن والا دیکھو اعلان کہتا تھی کہ کوئی ہے بخشش منگن والا فرمین جلدی بخشش منگو میری رحمت جوش و کرم تے ہے بخشش منگو دیکھو والکی میں بخش دینا سارے گناہ بخش دینا تے اینا جو چند بخشے ساں نانا سارے بخشے ساں منگن دیتا کرو اجرات کی دھا انعام لینا آج کچھ منگن دی رات ہے آج کچھ اونکنو پنن دی رات ہے آج ان دی بارگاہ میں گدا گری دی رات ہے ان گدا گر بن پہ رب کنو گناہ دی بخشش مانگ چاہ پیچھے سرکار فرمائیں جنہیں سچے دل نال توبہ جا کرے سی اقرار جرم ہی کرے سی آئندہ وعدہ ہی کرے سی تو میں کوئی گناہ نہ کرے سا سرکار فرمائیں جی میں ایمیں توبہ جا کرے سی اب فرمائیں الطائب من الذنب کمن لا ذنب لہ فرمائیں گناہ کو توبہ کرنے والا ایمیں پاک تھی میں دے گویا وہ گناہ کتا ہی کرے الطائب من الذنب کمن لا ذنب لہ فرمائنے گناہ کرو توبہ کرن والا ایویں پاک تھی ویندے گویا ہوں گناہ کیتا ہی کہیں قرآن مجید اندر نہیں فرمایا اللہ سے جو میں ایویں تو حق پاک کر دینا جو گویا تو صاحب گناہ کیتا نہیں سرکار جو فرمے دے بیٹھے اللہ فرمے دے تیرا بولن میرا بولن جی میں تو فرمائی ایو حق کے واقعی ایویں پاک تھی ویندے گویا انہیں گناہ کیتا ہی کہیں اج دی رات بخشش دیئے سجدے وچ سر رکھ دے اپنے گناہ کو یاد کرو اپنے کتے کو یاد کرو اپنے برائیں کو یاد کرو جس قسم دا برائیاں تھی چکے ہیں جس قسم دے بدکاریاں تھی چکے ہیں جس قسم دے گناہ تھی چکے ہیں بچپن کو لات ہی زندگی تک سب دا احاطہ کرتے اپنے مالک حقیقی دے سامنے جھوک پو تے عرض کرو مولا اسا گناہ میں تے لچھڑے ہوئے جیسے مہربانی چا کر صدقہ اپنے محبوب دی ذات دا آج تباہ چلے اللہ فرمے دے تیرا منگن ہوں دے میرا بخشن ہوں دے اللہ فرمے دے ہے کوئی بخشش منگن والا جے کو میں بخش دے ماں بلا بات ہے کوئی رزق دی کثرت منگن والا جے کو فراخ رزق عطا کرے تو جیرے رزق کنو تنگ ہوئے وہ اللہ دی بارگاہ وچ عرض کرے ربا رزق دے ربا رزق دے اللہ فرمے دے رزق منگن تیرا کم ہے رزق عطا کرنا یہ آواز ہم دیئے غروب آفتاب پر شروع تھی یہی ہے آواز ربی صبح صادق تک ہون بھی آواز ہم دی یہ ویلے بھی رب دی آواز ہم دی سنان والے کان ہو میں نتا سونے لیکن یقین تو ہوئے کہ واقعی دی آواز ہم دی حاطف دی آواز ہم دی بے مصر رب دی آواز ہم دی پئی کوئی ہے رزق منگن والا جس کو رزق عطا کرے کوئی ہے بیمارے دے لوک دے ونامن دی دعا کرن والا جن دے لوک بنا دے وہاں جن دا بیماریاں بنا دے وہاں جن دا تکلیفاں بنا دے وہاں شفا کاملہ عطا فرما دے اللہ تعالیٰ دی ذات کرنے یہ آواز ہم دیئے بڑے ویلے صبح صادق تک یہ رات بخشے دی رات ہے لہذا اللہ دی بارگاہ بیٹے اپنے کتے کو یاد کرو اللہ فرمیں دے محبوب قول یہ ہوتا اعلان فرما جا اپنی پاک زبان نہ قول تو تا فرما جا تو تا یہ کچھ فرما جا یہ واسطے فرمیں دے جو وقیل ہی یا ربی محبوبہ تو بولیندہ رہے میں تیرے ہر قولن دی قسم بیٹھا چاہوں محبوب جو قول ہے نا اپنی زبان پاک نہ رب فرمے دے تیرے ہی ایک قول دی میں کو قسم دے تیرے ہر قول دی میں کو قسم دے تیرے ہر لفظ دی میں کو قسم دے تیرے ہر حرف دی میں کو قسم دے یہ مطلب سرکار فرمائے نے
واللہ ما یخرج منہ الا حق واشار بیدہ الی فمہ علیہ السلام. آپ فرمائنے میرے منہ مبارک کروں جیرے لفظ جیرے کلمات نکل دیں وہ حق ہوں دیں اپنے منہ مبارک طرف اپنے ہاتھ مبارک دا اشارہ کی تو نہیں تو اے شان میرے منہ مبارک دے بیدا کہنے سبحان اللہ. اللہ فرمائے دے کل محبوبہ فرما اپنی پاک زبان نل فرما پاکیزہ زبان نل فرما بے عیب زبان نل فرما پاکیزہ زبان نل فرما. کیا فرما؟ جا عبادی اے میرے غلاموں انہیں کو فرما اے تیرے غلام اے میرے غلاموں اساں غلام مصطفیٰ تھی. اہل سنت جتنی ہے سرکار دے غلام تھی کیونکہ عباد جمع عبد دیے عبد مانا غلام بھی ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرکار پوچھا آپ فرمانے کہ من انتا تو کونی سونا میرا تعارف کچھ دی انا عبدک و خادمک یا رسول اللہ میں تیرا غلام بھی ہاں تیرا نوکر بھی انا عبدک و خادمک یا رسول اللہ سونا میں تیرا غلام ہاں میں تیرا نوکر بھی ہاں. ابو بکر صدیق ہاں میں خادم بھی تیرا ہاں تے غلام بھی تیرا ہاں میرا یہ ہوتا ہے. تو معلوم تھا کہ عبد بمن غلام تو فرمانے اے میرے غلام ہو اساں جتنی سرکار دے امتی سے سرکار دے غلام اور غلام بھی کوئی عالم بیٹھے ہو سے یہ فقہ پڑھے ہی بیٹھے ہیں کہ عبد تین طرح قسم ایک عبد رقیق محض غلام آقا تے سردار رکھے دے اے تیرے تے حکم میں کہ حاضر سن اے تیرے حکم میں حاضر سن وہ حاضر صحیح میں چرہ دے وہ ہندے عبد رقیق محض غلام یا ہندے عبد عابق سردار کنو نشہ ہویا پھنہ ہویا یا ہندے عبد معذون مالک تے سردار رکھے تیرا فیصلہ میرا فیصلہ تیری اطاعت میری اطاعت تیرا بولن میرا بولن جو تیرا فعل وہ میری طرفوں ہے جو تیرا کم ہو میرا کم وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما. اے مقام آبنے عبد مختار تے عبد معذون فقط ایک ذات محبوب مصطفیٰ کریم پوری کائنات عبد مختار آپ دی ذات. جبریل السلام کے دفعہ آیا محبوبہ اللہ سلام فرمے دے اللہ فرمے دے یا عبدی المختار اے میرا محبوب مختارا میں تے کو مختار کل بنا دیتے. جبریل السلام نے لفظ عرض کیا تو عبد معذون اجازت یافتہ اللہ دے طرفوں فقط محبوب دی ذات پاک اسا جتنی ہوں عبد رقیق سے غلام محض غلام سے ادھر دیگر مذاہب والے دیگر غیر مسلم لوگ جیرے بھی ہیں وہ عبد عابق ہیں وہ بھرنے ودے نا سب بھاج سکتے کیسے اسالی قلب غلامی دا پٹا ہے یہ کیا مطلب اسالی قلب غلامی دا پٹا ہے کیا مطلب اسا کی صحیح نہیں سے بھاج سکتے اسا محض غلام ہے. اللہ فرمے دے کل فرماتا دے یا عبادی اے میرے غلاموں. اللہ حضرت کیا اسے ہی آیت پڑھتے ذوق امدے وہ فرمے یا عبادی کہے کہ ہم کو شاہ نے ارے اپنا بندہ کر لیا پھر تجھ کو کیا یا عبادی کہے کہ ہم کو شاہ اسا کو محبوب اپنا غلام فرمائے وہ شہنشاہ کائنات اسا ہوں دے غلام تھی تو اسا کو فرمائے میرے غلام یا عبادی کہہ کے ہم کو شاہ نے اپنا بندہ کر لیا پھر تجھ کو کیا فرمائے دیکھو کیا بات کی دے حسد والا دیکھو کیا بات کی دے
دکھ لگا پہ دیکھو کیا پتہ دے نیکو تا محبوب اپنا غلام کر کے دے نیکو اپنا غلام بنا کے دے سے اپنا عبد بنا کے دے سے لہذا میں عبد ہاں یا عبادی کہہ کے ہم کو شاہ نے اپنا بندہ کر لیا پھر تجھ کو کہا دیو کے بندوں سے ہم کو کیا غرض ہم ہیں عبد مصطفیٰ پھر تجھ کو ہم ہیں عبد مصطفیٰ اجرے بیٹھو نا ہم ہیں عبد مصطفیٰ اس سٹیج والے ہم ہیں عبد مصطفیٰ اس سامنے والے ہم ہیں عبد مصطفیٰ کولا اہل سنت جتھا جتھا بس دیکھیں ہم ہیں عبد مصطفیٰ ہم کیا بڑے نہ بڑے ہم ہیں عبد مصطفیٰ یا بڑے نہ بڑے اچھا بڑے ہوں ہم ہیں عبد مصطفیٰ ہم ہیں عبد مصطفیٰ ہم ہیں عبد مصطفیٰ فریدی ہم ہیں عبد مصطفیٰ سعیدی ہم ہیں عبد مصطفیٰ چشتی ہم ہیں عبد مصطفیٰ قادری ہم ہیں عبد مصطفیٰ نقشبندی ہم ہیں عبد مصطفیٰ اویسی ہم ہیں عبد مصطفیٰ سہروردی ہم ہیں عبد مصطفیٰ صحیح العقیدہ سنی ہم ہیں عبد مصطفیٰ ہم ہیں عبد مصطفیٰ اعلان کر رہے ہیں ہم ہیں عبد مصطفیٰ اور حضرت فرما رہے ہم ہیں عبد مصطفیٰ ارے ہم ہیں دوسرا نہیں ہم سنی ہیں سرکار کو نور ماننے والے عبد مصطفیٰ سرکار کا علم غیب حق ماننے والے عبد مصطفیٰ سرکار کو حاضر و ناظر ماننے والے عبد مصطفیٰ سرکار کو حیات النبی کا مسئلہ حق جاننے والے عبد مصطفیٰ سرکار کو نور علی نور سمجھنے والے عبد مصطفیٰ ہم ہیں عبد مصطفیٰ ہم ہیں عبد مصطفیٰ پھر تجھ کو کیا یا عبادی اے میرے غلاموں اے میرے غلاموں توجہ کرو میرا فرمان سنو کیا لا تقنطو کدہیں نا امید نہ تھیجو لا تقنطو کدہیں نا امید نہ تھیجو کیا کرو من رحمت اللہ دی رحمت کنو نا امید نہ تھیجو رب دی رحمت ہے تو ہارے واسطے گناہ کو دیکھتے نا امید نہ تھیجو امبار گناہ دے سر تے چاہی ودو گٹھڑیا گناہ دے سر تے چاہی ودو تے متا نا امید تھی جو کی میں بخشیس ہوں نا لا تقنطو کدہیں نا امید نہ تھیجو کہیں کنو من رحمت اللہ دی رحمت کنو اللہ دے تفضل کنو اللہ دے احسان کنو اللہ دے کرم کنو نا امید نہ تھیجو یہ میں رب دے رحمت دے معانی کی تے یہ کوئی عالم بیٹھے ہو سے نہ سمجھنے بیٹھے ہو سے تو جب شرح تحضیب اٹھا دے لکھی تو یہ کیا معنی کی تے میں رحمت دے بامانی رحمت بامانی تفضل رحمت بامانی احسان رحمت بامانی کرم یہ کیوں بیٹھا کریں نا معنی اس بات ہے کہ رحمت دا حقیقی معنی اللہ واسے جائزی کہیں رحمت حقیقی معنی خدا واسے جائزی کہیں یہ مجازی معنی ہے یہ تفضل احسان کرم فضل یہ معنی خدا واسے کیونکہ تہذیب شرطازی بلا لکھے دے کہ الرحمت اے رکت القلب کہ رحمت حقیقی معنی دل جا نرم ہو من تو اللہ دل کے نپا کے کیویں حقیقی معنی سے دے حقیقی معنی رحمت میرے مصطفیٰ دے ہوتے ہیں انہیں دل مبارک میں دے اے جا نرم دل میں کہیں دا ہے کہیں یہ واسطے رحمت حقیقی معنی دا اطلاق رسول اللہ کی ذات رحمت مجازی معنی اللہ کی ذات اللہ تعالیٰ رکت قلبی کو پاک یہ محبوب کریم علیہ السلام رقیق القلب محبوب ہے امتی کو کندہ لگے تو محبوب کو پہلے تکلیف تھی جو یہ کو کندہ کیوں لگ رہے وہ اتنا نرم دل محبوب ہے اپنے غلامی واسطے قیمت معنی میں کیا کریں گا کہ نا امید نہ تھی جو کہیں کنو اللہ دے تفضل کنو اللہ دے احسان کنو اللہ دے کرم کنو اللہ دی رحمت کنو نا امید نہ تھی جو ان رحمتی وسیعت کل شے ہونا فرمانے ان دی بڑی رحمت وسیع ہے اتنے تہارے گناہ کثیر کہنی جتنی رب دی رحمت وسیع ہے ان دی رحمت کو لے اپنے گناہ دے بس گناہ کر بیٹھی توبہ کرتا رحمت وسیع بخشید کو آج یہ راہ
بخشش والی راہ پہ لا تقنطو، او میرے غلامو میرے دامن نال وابستہ تھی من والو، میرے دامن رحمت نال وابستہ تھی من والو، میرے نال وابستہ تھی من والو، لا تقنطو تو ستا نہ امید نہ تھی جو من رحمت اللہ، اللہ دی رحمت کرو نہ امید نہ تھی جو، یہ بڑا یہی سوڑی ہو کہ رب او ہے ان اللہ، لوگ مانا کریں گے بے شک اللہ، وہ بے شک اللہ کا مانا کی تو جو اللہ دے کے مانا ہے بس یہ بے شک اللہ، بے شک ذات واجب الوجود جیندہ ہومن ضروری ہے، باقی سارے ممکن الوجود، اللہ واجب الوجود جب تمام صفات کمالیہ کو مستجمع ہے، لہذا او واجب الوجود ذات جلیل، ان اللہ بے شک واجب الوجود ذات یغفر الذنوب جمیعا، وہ سارے گناہ کو بخشے، جتنی گناہ ہوئے سارے کو بخشے، سارے گناہ کو بخشے، کیوں انہو هو الغفور الرحیم، کیونکہ اللہ بخشن والا بھی ہے تے مہربان بھی ہے۔ سرکار اپنے غلامی کی اعلان رحمت فرمایا اور متوجہ فرمایا کہ نا امید نہ تھی، امید تے رہو اللہ کی رحمت، امید کرم رہو، امید رحمت تے رہو، لا تقنطو نا امید نہ تھی جو من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت خاصہ کرم، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، بے شک اللہ تمام گناہ کو بخشنے دے، انہو هو الغفور الرحیم، کیونکہ وہ غفور بھی ہے، رحیم بھی ہے، بخشن والا بھی ہے، مہربان بھی ہے۔ اے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارکہ وسلم فرمایا، اکیلے میرے آیت کے ذریعے نازل صحیح ہے، یہ مدرسین بیٹھے ہو سے وہ غور کریں کیسے میرے آیت نازل صحیح ہے، کیوں صحیح ہے یہ آیت نازل؟ وہ وحی جے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بے دردی نال شہید کیتا، مصرع کیتا، آزا کٹ کیتا، انہیں بڑا ظلم و ستم کیتا، سرکار کو بڑا صدمہ تھیا اپنے چاچے سے دی این حالت دے ہوتے تو بڑا ظلم کیتا ہوں، جس وقت آیا ہوں دے مسلمان تھی مردہ، وہ عرض کرا بھیجا سونا میں جہاں مجرمی بخشیج بیسی، میں اندے بلے جرم کی تیکھنا، شہید کی تیکھنا، امیر حمزہ سید الشہداء کو میں مجرم کا جرم بخشید بیسی کہ رحمت سی سکتی ہے، آفر میں نے جو ہاتھی سکتی تو آپ نے جرم بخشید بیسی، کسی میں تو ڈھیر جرم کیتے ہیں، بہو کیتے ہیں، پتہ کتنے کیتے ہیں، جی اللہ سے ایہات نازل فرمائے، لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہو هو الغفور الرحیم، وہ سارے گناہ بخشن والے، آتا صحیح آمن تیرا کم ہے بخشن تو ہورا کم، سبحان اللہ سبحان اللہ، آمن تیرا کم ہے بخشن خدا کم ہے، بخشید کو سی، بخشید کو سی، آتا صحیح وہاں کیا صحیح انہیں تھی سکتے جو میں جتنی گناہ کیتے ہیں اور نیکی میں جو بدل لیں، اللہ سی فرمائے چلو ایہی منے لوں من تابا وآمنا وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئات حسنات وکان اللہ غفورا رحیما۔ یہ وہ اللہ جگنا چاہے تم برائیں کو نیکی میں جو بدل دیں، ان کو کون پوچھن والے، لہذا نیک برائیاں بھی نیکی میں تبدیل تھی سکتے ہیں، اللہ کر دیں گے، تو سارے اپنے آمنے منوا دے ہون میں آ سکنا، آفر میں نے تو آ سکتی، توبہ دا دروازہ کھول جاتے، اور اے جنا مجرم ہوئے، اے جنا قاتل ہوئے، کئی مقتولیں دا قاتل ہوئے، اتنا گنہگار ہوئے، لیکن رب دی رحمت دی وسعت کو دے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے کرم کو دے، آفر میں نے آ گیا، توبہ دا دروازہ کھول جاتا،
وہ عمدے اور ان دے بعد کلمہ شریف پڑھ دے مشرف با اسلام تھی دے سرکار دی غلامی میں داخل تھے لیکن ان ابو کیا تھے ان مسلمان تھی گئے ان آیا بیٹھے بخشید گئے لیکن کیا ہے افر میں نے واحشی میں کو چاچا صحیح جس طرح چاچے صحیح کر شہید کی تھے ان نقش سارا میرے سامنے ہے اور تم میرے سامنے نہ بیٹھا کر پچھو وقت بیٹھا کر تیرا منع کہنی اسلام میں چاہی بیٹھا پچھو کر میں کو چاچے سے جی غیر سامنے اب یہ میں نہیں کرنا حاجی میں تر کے کرنا میں کرنا جی میں تر کے کرنا آزاد کٹ کی دینا کس طرح انہیں دوتے ظلم و ستم کی تھی میں کو وہ نقش یاد ہم دے میرے سامنے نہ بیٹھا کر پچھو بیٹھا ایک وقت یہ آیتہ نازل سے یہ جنہیں گناہگار اگر بخشید گئے تا اسم یہ اپنے گناہ کو یاد کروں جیرے گناہ کر سکوں آج رات یاد کر دے سجدے دے دھائے کہوں اللہ دے وہ سجدہ سوچ پائے بنوں رو کہوں اللہ سیکھوں رومن گناہگاریں دا ڈاڈا پسند ہے دمعت العاصی تطفی غضب رب گناہگار دی ہر دھائے کم دیئے اللہ دا او غضب و جلال دا دریائے دھرا او جہنم دا وصف ہے لہذا ہنجوں بہا چا سجدے سے رکھ دے رکھتا اللہ دے کو توبہ طائب تھی بنی سب رحمت تھی ویسے آج رات یہی بخشش کرنے واسطے پہلے انبیاء علیہ السلام دے امتان گناہ کرے دے ہن قسم و قسم دے سزائیں چین دے ہن لیکن منہ والے دا منہ ہے اصل صرف زبان نال توبہ دا لفظ آنکھوں میں دے دل نال آنکھوں میں دے انجوں وہاموں میں دے بیٹھے کم بن ونجے تے بخشید ونجے تے رحمت تھی یہ ہوں دا کرم یہ ہوں دی عنایت یہ ہوں دا احسان ہے ہوں دا فضل ہے کیوں کہ اساں کہیں بے نبی دی امت کہن سے اساں دے حبیب پاک دی سبحان اللہ کئی کلیم اللہ دی امت ہے کئی عیسیٰ روح اللہ دی امت ہے کئی کہہ نبی دی امت ہے کئی کہہ نبی دی امت ہے اساں سید الانبیاء دی امت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سارے نبی دے سردار ہیں اساں ہوں دی امت ہے یہ بات منہ والے دا منہ ہے نسبت جن نال ہے اللہ فرمینے یہ نسبت دے صدقے میں بخش دے سکتا اجرات منگو تو صحیح میں بخش دے سکتا غفور الرحیم سچ گالے ہے خدا بھی غفور ہے میرا محبوب کریمی غفور خدا بھی رحیم ہے میرا محبوب بھی رحیم ہے خدا بھی غفار ہے میرا محبوب بھی غفار ہے اوے صفتہ سارا اونے بھی ہے تو اونے بھی ہے میں آپ کو نہیں آتا میں والحوالہ پر پیش کرنا کہ مدرسین واسطے امام شورانی رحمت اللہ علیہ الواقیت والجواہر لکھ لے اذا مر على حضرات الاسماء الالهیہ صار متخلقا بصفاتها فاذا مر على الكريم كان كريما اول الرحيم كان رحيما اول الغفار كان غفارا اول الغفور كان غفورا اول الحليم كان حليما فما يرجو من هذا الا وهو في غاية الكمال فرمی دے جنہیں محبوب اللہ دے قرب گیا نا شب معراج یہ تو شب برات ہے تو شب معراج جنہیں انہیں قرب گیا سفر کرے دا گیا اللہ سے فرمایا آ محبوبہ ثم دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا ایدھا قرب تھیا اتنی پہ امام شورانی فرمے دے اللہ دے پہلے صفات کو جو گزرے اگر جیڑے صفات کو گزرے رحیم دے صفات کو گزرے خود رحیم بنتے نظر نہ پہ کریم دی صفات کو گزرے کریم بنتے نظر نہ پہ غفور دی صفات کو گزرے غفور بنتے نظر نہ پہ غفار دی صفات کو گزرے غفار بنتے نظر نہ پہ حلیم دی صفات کو گزرے حلیم بنتے نظر نہ پہ سارے صفات نہ متصف تھی دے با کمال تھی دے انہوں الہی آگیا کہ سنانو میں کہوں ہی شانے والا سنانو میں کہوں
وہ کہیں آکھا نہ تو لکھ مین دے پردے پا محمد تینو جانن والے جان گئے جنہیں کو اللہ نگاہ دیتی ہے وہ اوے سنان گے کہ آدمی ہو ہے احمدی ہو ہے اوے سنان احمدی ہو ہے احمدی ہو ہے میند اولے دلڑی مو ہے دھیان فرید رکھی ہرا میں یہ نا عرب شریف اللہ کے ہونی اللہ سی سبب بناوے سرکار دی جانی مبارک دے سامنے کھڑنا والما اتھا میں کہنا احدوی اے ہے احمدی اے ہے احدوی اے ہے احمدی اے ہے میم دے بولے اے دلڑی موہے دیان فرید رکھی ہر آن عشق اسادہ دی بہرحال اے جے گناہگار بخشی دیئے اے جے گناہگاریں دی بخشے تھی گی اپنے گناہ کو یاد کرتے آج دی رات سجدہ ریز سی ونو ساری زندگی دے کتنے گناہ کو یاد کرو محبوب کریم علیہ السلام کو تے پہلے درود پاک بھی کثرت کری دو جنہیں کثرت درود پاک بھی تھی ویسے یہ وسیلہ بن کو سے جنہیں وسیلہ بن کو سے یہ توبہ تھی ویسے جنہیں توبہ تھی ویسے اللہ کو بخشنا پائے ویسے اللہ سی یقیناً بخش دے سے ہون آواز یقین عملی پئی ہے کوئی بخشش منگن والا جے کو بخشن ہے کوئی رزق منگن والا جے کو رزق کثیر دیواں ہے کوئی بیمارے دی شفا واسطے دعا کرن والا جے کو شفا دے اتھا رہو صبح صادق تک رب العالمین دی بے مثل آواز عملی پئی بے مثل آواز ہی واسطے آکھیں وہ ایٹھی بے مثل ایک ان دی مثال ہے سرکار فرمائے ہیں جیل میراج شریف یہاں اللہ دی آواز ہے کف یا محمد ان ربک یصلی علیک وہ محبوبہ اتنی سفر کرتے ہیں ان ذرا کھڑتا من کھڑ من اسی کھڑ من سرکار فرمائے ہیں میں کھڑ گیا کیوں ان ربک یصلی علیک تیرا رب تیرے ہوتے درود و سلام دے کھول برساور چاند دے کھڑتا صحیح ان ربکا یصلی علیک تیرا رب حالانکہ رب العالمین ہے اللہ فرمائے میں کو خوشی ہوں ویلے عبدی جنہیں میں کہنا میں تیرا رب جنہیں میں کہنا میں تیرا رب فلا و رب دیکھا میں تیرا رب نہیں کرتا ہاں تو اللہ فرمائے دے کہ محبوبہ ایک مدد ایک کو دیکھ رہے لہذا اللہ تعالیٰ جل شانہ و امن والہ اپنے محبوب کریم علیہ السلام کو دیکھ رہے پیچھے آج دی رات سجدے میں سیر کر رکھ محبوب دے کثرت درود پڑھ اور اس فرمائے جنہیں یہ آواز آئی ہے ان ربک یصلی علیک فأدنیت اذنی اب فرمائے کان لاتے تو آواز دیکھو تقا کی ایک ہی آواز ہے فأدنیت اذنی فرمائے میں کان کری ایک ہی آواز ہے سرکار فرمائے یشبہ صوتہ دے صوت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ میں وہ رب دی آواز جو سناتی ہوں ابو بکر دی آواز دے مشابہ آواز اور میں نے میرے عاشق صادق میرا مصدق اول میرے میراج کی تصدیق کرنے والا پہلا مصدق یہ دی وجہ کہ صدیق اکبر بنا مولا علی فرماتے ہیں ان اللہ تعالی انزل لقب الصدیق من السماء اللہ سی ابو بکر دا لقب صدیق آسمانے کرو تجویز کرتے نازل کرتے فرماتے ہیں میں پیچھے یشبہ صوتہ بصوت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ ابو بکر صدیق دے آواز دے مشابہ آواز رب دی کی میں ادھر پڑھی میں غور کیتے ہیں کہ ابو بکر صدیق دی آواز کیوں آئی دیگر صحابہ کرام ہیں اہل بیت طہار ہیں دیگر اولو العزم صحابہ کرام ہیں کہیں بے دی آواز نہ آئی ابو بکر صدیق دی آواز کیوں آواز آئی جواب آیا یہ واسطے تانیسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کو مانوس کرن دکھاتے جنہیں ابو بکر نال انس کریں دا رہے گی میرے نال میں انس کریں سبحان اللہ
حضرت شیخ القرآن مفتی اعظم پاکستان تعلیساً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کو مانوس کر دکھاتے ابو بکر صدیق دے آواز میں آواز چاہتے اللہ اکبر. لہذا آج دی رات بڑی رحمت بھری رات ہے، بڑی بخت آور رات ہے، بڑے کرم دی رات ہے، بڑی بخشش دی رات ہے، بڑی مغفرت دی رات ہے، بڑا اعلان بخشش تھی پہ، اعلان مغفرت تھی پہ. اللہ تعالیٰ دی رحمت جوشے میں چاہے اللہ تعالیٰ کرم دے انہیں بھال بھلی دی بھی ہے، انہیں کرم دا اظہار تھی پہ، انہیں رحمت دا اظہار تھی پہ. لہذا ایک نفع چاہو، فائدہ چاہو، بس سیر سجدے میں رکھو، نوافل کثرت نال چا پڑھو، جتنی تھی سکے اتنی نوافل پڑھو، 4 رکعتاں پڑھو، 3 دفعہ کل شریف چا پڑھو، قل واللہ احد ساری سورۃ اخلاص چا پڑھو، یا دیگر جو بھی نوافل سی سکتے ہمیں. آج رات جاگو چا، بیدار تھیو چا، وہ وڈے ویلے تک پکار کرے نہ بیٹھے تو وڈے ویلے تک جاگ نہیں سکتے. وہ بننے والے تک تیرے واسے پکار کرے تو سمجھ پائے گا تو نیندرا کرے تھی تو بسترے دے تھی. حالانکہ میں بڑی تکلیف ہے جمع سر رہی، لیکن میں یہ ارادہ کیتا یہ رحمت بھری رات ہے جڑے میں سرکار دا شان یہ رات دا شان شروع کرے سا. میرے بیمار کو ٹل ویسے سونا تقریر بیٹھا کرے گا، کوئی پتہ نہیں میں بیمار ہاں کہیں، کیونکہ جڑے محبوب کا ذکر شروع تھی وے ان کا ذکر صالحین تنزل رحمت، ان دے غلامے دا ذکر کرو تو رحمت ہی تو ہونا ذکر کرو. سبحان اللہ بطری کیا لا رہا وہ تو بڑے ویلے تک ہوتا پکرے نہ بیٹھے ہے کوئی بخشش منگن والا، ہے کوئی رزق منگن والا، ہے کوئی بھی شفا منگن والا. وہ بڑے ویلے تے کو پکرے نہ بیٹھے تو سومن واسے ہی اج نہ سومی، اج بسترے تے نہ ونی، اج مسجد خدا دے گھر میں یا اپنے گھر مصلی بچھا تے سجدے وچ پئے رہیں، زندگی بھر دے گناہ کو یاد کریں. ربا مجھے جہاں کے جہاں ہاں دے محبوب دے کو نہ دیکھ اپنے محبوب کو دیکھ. میں ہوں دا عبد تھی، ہوں دا عبد، میں عبد مصطفیٰ، اسا عبد مصطفیٰ ہے، اسا عبد مصطفیٰ ہے. وارث اقبال رحمت اللہ علیہ ایک شعر پڑھتے ہیں، میں جو سکھر گیا ہوں تقریر تھے، جاؤ کتبے لکھے کرتے ہیں بڑے مطلب کیوں لکھے تھے اگر تمہارے والد سے تشریف گھر ہم دیا یہ شعر ڈاڑھا پڑھتے ہیں. اساں سکھر والے کو ڈاڑھا پسند ہے، انہوں نے کتبے بناتے اے دیکھا لائی کھڑوں تو اوہیو پڑھ دیا. پہلے بن بندے دا بندہ پیچھے ملدی سلطان، پہلے بن بندے دا بندہ پیچھے ملدی سلطانی. میں خدا دا ہے وہ بندہ جو ہے بندہ محمد دا، پہلے بن بندے دا بندہ. پہلے بن بندے دا بندہ، پہلے بن بندے دا بندہ، پہلے بن بندے دا بندہ پیچھے ملدی سلطان. جنہیں ابو بکر محبوب دا غلام بنیا وہ صدیق اکبر بنیا، جنہیں امیر عمر غلام بنیا فاروق اعظم بنیا، جنہیں امیر عثمان غلام بنیا عثمان ذو النورین بنیا، جنہیں علی سے غلام بنیا من قلت مولا علی مولا بنیا. پہلے بن بندے دا بندہ، پہلے بن بندے دا بندہ پیچھے ملدی سلطانی. اے خدا دا ہے وہ بندہ، اے خدا دا ہے وہ بندہ، اے خدا دا ہے وہ بندہ، اے خدا دا ہے وہ بندہ جو ہے بندہ محمد دا. تبک چوڑا دو چھے پیدا ایک جلوہ تبک چوڑا دو چھے پیدا ایک جلوہ محمد دا.
تبک چولا جو تھے پیدا ایک جلوہ محمد دا تبک چولا جو تھے پیدا ایک جلوہ محمد دا اللہ پہلے سرکار دا غلام عبد بنسی تو بن عبداللہ بنسی عبد مصطفیٰ پہلے بن پیچھے عبد خدا بنسی ادراک عبد خدا بنسی تو بلا او مقام نہ برسے جنا عبد مصطفیٰ نہ بنسی پہلے عبد مصطفیٰ بن عبد غلام بن یہ مطالعہ حضرت صحیح فرمائے کہ یا عبادی کہے کہ ہم کو شاہ نے اپنا بندہ کر لیا پھر تو دعا اسا کو غلام بنا چکے تیکو کیا دکھ لگدا پہ او تا کہندے اے میرا غلام ہے اے میرا غلام ہے اے میرا عبد ہے اے میرا عبد ہے اسا سارے رسول اللہ دے عبدوں موتو بغیظکم سر مرو اسا عبد مصطفیٰ موتو بغیظکم اپنے غصے سر مرو دل مرو سر مرو اسا عبد مصطفیٰ ہوں کیونکہ یا عبادی کہہ کے ہم کو شاہ نے اپنا بندہ کر دیا پھر تجھ کو کہا دیو کے بندوں سے ہم کو کیا غرض ہم ہیں عبد مصطفیٰ پھر تجھ اب عبد مصطفیٰ بن پائے سرکار دا غلام بن پائے اکھ مولا میں تیرے محبوب دا غلام ہوں بے کہیں دا غلام رہے میں تیرے حبیب دا غلام ہوں بے کہیں دا غلام رہے ہوں دی غلامی دا صدقہ بخش دے ہوں دی غلامی دا صدقہ بخش دے ہوں دی غلامی دا صدقہ بخش دے پیچھے دیو رو رو تے عرض کر میں کو یقین کامل ہے کہ زندگی دے گناہ ایمیں دھوئی دے صاف تھی جی میں چٹا کپڑا صاف ساری زندگی دے گناہ ختم تھی جیسے اگی تے تو وعدہ کر رب لان کہ رب وال کوئی گناہ نہ کرے سا اقرار چور بھی کر جا اگی دے واسطے وعدہ ہی کر جا پچھلے گناہ کی معافی مانگ جا رسول اللہ کو واسطہ دے وسیلہ بنا جا بنا بخشے تھی اللہ تعالیٰ میرے چند کلمات قبول فرمائے پتہ نہیں میں اتنی دیر تقریر کی میں کر چکا میں ہی قابل کہنا لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا ایک کرم ہے کہ اپنی تعریف جی میں چاہے اومیں کرا گھندے جی میں جوڑیو اومیں تھیاں بس نہ ہم تقدیر جی میں جوڑیو اومیں تھیاں بس نہ ہم تقدیر یہ خدا کرم لہذا سارے حضرات اتنا میرے فلسلات تو تسبیحی تھی سے اور انشاءاللہ تعالیٰ باقی دو پروگراموں سے یہ بیان کرے سے اللہ تعالیٰ جل شان میرو تے کرم فرطا آمین اللہم نبیر قلوبنا بانوار معرفتک وبانوار معرفت حبیبک اللہم احینا علی محبتک وعلی محبت حبیبک وامتنا علی محبتک وعلی محبت حبیبک استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ اللہم اغفر ذنوبی جميعا اللهم اغفر ذنوبی جميعا اللهم اغفر ذنوبی جميعا اجل الكبائر والصغائر بحرمت حبیبک محمد المصطفى صلی اللہ تعالی وسلم آمین صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین